کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کمخار کی پوشاک پر نازانہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ اس وقت حافظ محمد عارف صاحب کے والد مرحوم عالی جناب محترم قاری شکیل احمد صاحب کے برسی کے سلسلے میں بنظر ایصال الثواب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ مرحوم کے درجات میں بلندیاں عطا فرما اور ان کے لائق بیٹوں کو دونوں جہان کی برکتیں عطا فرما۔ آج ہم اور آپ قاری صاحب کی برسی کے لیے جمع ہیں۔ ایک دن وہ آئے گا کہ لوگ جمع ہوں گے لیکن ہم نہیں ہوں گے۔ ہم نے اپنی زندگی کے کتنے دن ایسے گزارے جن دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کئی ایسے چہرے جو ہر موڑ پہ ملتے تھے، ہر راہ میں ملتے تھے، ہر دن ملتے تھے، ہر شام ملتے تھے، لیکن برسوں بیت گئے ہم نے وہ چہرے نہیں دیکھے، زمانے گزر گئے ہم نے وہ لوگ نہیں دیکھے۔ کہاں گئے وہ لوگ، کہاں گئے وہ چہرے؟ ذرا سی غور کرنے کی بات ہے۔ آپ دنیا میں نگاہ ڈالیں، بستی ویران ہوتی جا رہی ہے، قبرستان آباد ہوتے جا رہے ہیں۔ آج قبرستانوں کا عالم یہ ہے کہ قبریں بنانے کے لیے ان میں جگہیں نہیں ملتی، اور شہروں اور بستیوں کے حال دیکھو تو کتنے پرانے کھنڈر تمہیں نظر تو آئیں گے لیکن اس میں بسنے والے نظر نہیں آتے۔ یہ دنیا ہے، آنی جانی ہے، یہاں پہ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ جو جتنی عمر لے کے آیا ہے اس کو اتنی گزارنی ہے اور گزر جانا ہے۔ لوگ دنیا میں آ کے سکھ ڈھونڈتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے کہا تھا مولانا حضرت جی اس دنیا میں سکھ کیوں ڈھونڈتے ہیں لوگ؟ میں نے کہا کیوں؟ اس کے ایک جملے نے پوری زندگی کا سبق سکھا دیا۔ شاید میں اکثر کہتا ہوں انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ لوگ کہتے ہیں مولوی تیری بات اثر کرتی ہے دل میں اور تو بہت اچھی بات سمجھاتا ہے، لیکن اس شخص نے ایک جملہ بول کے مجھے سمجھا دیا۔ اس نے کہا لوگ اس دنیا میں سکھ ڈھونڈتے ہیں جس دنیا میں آدم جیسی شخصیت سزا کاٹنے آئی، تو یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں عیش کی تلاش نہ کرو، یہاں دکھ کا تو ساتھ ہے۔ جس بندے سے بات کریں گے جواب یہی ہوگا کہ میں پریشان ہوں، جواب یہی ہوگا مجھے چین نہیں، پیسے والا ہو، غریب ہو، امیر ہو، جو جس حال میں بھی ہے، لیکن جواب یہی ہے پریشان۔ تو سکھ تجھے کیسے مل سکتا ہے؟ جہاں آدم سزا کاٹنے آئے ہوں وہاں سکھ کا سوال کیا ہے؟ اگر سکھ ہی چاہیے تو محمد کی غلامی کے دامن میں آ جاؤ۔ بس یہ ایک راستہ تو سکھ کا نظر آتا ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ لوگوں یہ دنیا آنی جانی ہے اور ایک نہ ایک دن ہمارے جنازے بھی اٹھیں گے۔ لوگ کہیں گے چلا گیا، اور یار ایسا منہ لے کے نہ جانا کہ لوگ جانے کے بعد کہیں اچھا ہوا کچھ جگہ تو خالی ہوئی۔ ایسے عمل کر جانا لوگ جانے کے بعد کہیں جس دن سے گیا ہے دنیا سونی لگ رہی ہے۔ ایسے کتنے جنازے اٹھے جن کے جانے کے بعد لوگوں نے دنیا کو سونا کہا۔ ایسے بھی جنازے اٹھتے لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا، لوگ تو چین سے رہیں گے، یہ مر تو گیا۔ ایسے عمل نہ کرنا۔ اگر ایک بندہ بھی جنازے میں ایسا کہنے والا ہو گیا نا کہ اچھا ہوا چلا گیا، تو پھر سوچ لینا خیریت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات میں نے 2 جملوں میں کہی ہے۔ اگر تمہارے جنازے کو دیکھ کے کسی نے اتنا کہہ دیا اچھا ہوا دنیا تو خالی ہوئی، تو سمجھ لینا تو کسی کا دل توڑ کے جا رہا ہے۔ اور یار جانا تو ہے ہی نہیں، کم سے کم ایسا عمل کر کے جا فرشتے سوال بعد میں کہیں، دنیا والے پہلے کہہ دیں کہ یہ گھر چھوڑ کے نہیں گیا، ہمارا دل توڑ کے گیا ہے۔ تو اتنا کم سے کم میں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے ملنا جلنا اتنا تو رکھو کہ جانے کے بعد تمہاری کمی محسوس کی جائے۔ اگر اتنے بھی تعلقات نہ کر سکے
کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری کمی محسوس کی جائے تو پھر آئے کیوں تھے دنیا میں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے کسی سے ملنے کی عادت نہیں ہے، میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ بیٹے صرف دنیا میں ہی اکیلا نہیں، پھر قبرستان میں بھی اکیلا ہی رہے گا۔ لوگ اس کے لیے تو ہاتھ اٹھاتے ہیں نا جس کی یاد آتی ہے، وہ یاد اسی کی آتی ہے جس سے ملنے کی عادت ہوتی ہے، اور ملنے کی عادت اسی سے ہوگی جو وقت دے گا۔ آج لوگوں کو اپنے دکھ بڑے لگتے ہیں لیکن دوسروں کے دکھ چھوٹے لگتے ہیں۔ یوں زندگی نہ گزارو، دوسرے کے دکھ کو بھی دکھ سمجھو، دوسروں کی خوشی میں شامل ہو، کسی سے حسد نہ کرو۔ آج اللہ معاف کرے، اس امت میں جادوگری اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، کرنا کرانا وہ عالم ہے۔ ہمارے پاس تو فون آتے ایسے ایسے حالات لوگوں کے ہیں کہ یار بچے ان کے فاقے سے سو رہے ہیں۔ یہ قوم ہے ہماری، بچے فاقے سے سو رہے ہیں، باپ کو معذور بنا کے بستر پہ ڈال دیا۔ جو عمر جوانی کی تھی، جو عمر کمانے کی تھی، اس عمر میں لوگوں کے بدن کام کرنا چھوڑ گئے، کسی کے ہاتھ کام چھوڑ گئے، کسی کے پیر کام چھوڑ گئے، کوئی دماغ سے سوچنے پہ مطلب بالکل آ رہی ہے، سوچ ہی نہیں سکتا، اچھے بھلے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آج امت کہاں کھڑی ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے؟ یہ اٹھتے جنازے، یہ پھیلی قبریں کچھ بتاتی نہیں ہیں؟ یہ گھروں کا خالی ہونا ہم سے چیخ چیخ کے کچھ کہہ نہیں رہا ہے؟ وہ کبھی سوچ بھی لیا کرو، یہ لوگوں کے اٹھتے جنازے ہم سے کہہ رہے ہیں ایک دن تجھے بھی آنا ہے، اور زندگی ایسی گزار کے جا کہ کسی کی ہائے تیرے ساتھ نہ ہو۔ اگر کسی کی ہائے تیرے ساتھ لگ گئی تو صرف دنیا تباہ نہیں کرے گی، تیری آخرت بھی برباد کر دے گی۔ حاجی نمازی ہو، اللہ نسل آباد کرے، تمہاری نسلوں میں لوگ حاجی نمازی بنے، مگر خدا را یہ لیبل لگا کے کسی کا دل نہ دکھانا، یہ ٹائٹل چپکا کے کسی کا حق نہ کھانا، ورنہ یاد رکھنا یہ ٹائٹل تو دھرے رہ جائیں گے۔ یہ ٹائٹل کا سوال تو قیامت میں ہوگا، نمازیں کتنی پڑھی ہیں، حساب قبر سے شروع ہو جائے گا۔ کم سے کم صورت ایسی بنا کے جا لوگ تیرے چہرے کو یاد کر کے رویا کریں، اور جب کسی کو یاد آ جایا کرے تو ہاتھ اٹھ جایا کرے، ورنہ یار یہ دنیا تو اتنی بے وفا ہے، یہاں غیروں کا بھروسہ کیا اپنے یاد نہیں کرتے؟ یا کس سے امید رکھتے ہیں یہ بخشوائے گا، یہ ہاتھ اٹھائے گا ہمارے لیے؟ اور یار جو بیٹا زندگی میں باپ کو باپ کہتے ہوئے شرماتا ہو، وہ مرنے کے بعد تیری قبر پہ کھڑے ہو کے فاتحہ کیسے پڑھے گا؟ مجھے بھی ذرا سمجھا۔ ہم نے اس دنیا سے دل لگایا، اس دنیا کو سب کچھ سمجھا، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہی کامیاب ہے جنہوں نے دنیا کو کچھ نہیں سمجھا، جنہوں نے زندگی کو صرف کچھ دن کی کشتی سمجھ کے اس پہ سواری کی، وہ کامیاب رہ گئے۔ اللہ توفیق دے تو زندگی اس طرح گزارو کہ کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو تکلیف نہ ہو، ورنہ ہم نے قبروں پہ بیٹھ کے لوگوں کو یہ کہتے دیکھا ہے چچا خالی ہاتھ جا رہے ہو، جو زمین تم نے ہماری غصب کی تھی اسے بھی تو ساتھ لے کے چلے جاتے۔ یہ کانوں سے سنی باتیں ہیں، کسی کا قصہ اور کسی کی کہانی نہیں۔ کتنے لوگوں نے ایسے جنازوں میں ہم شامل ہوئے، لوگوں نے کہا ذرا جنازہ نیچے رکھو، کسی نے کہا بات کیا؟ کہا رکھ تو جنازہ، مجھے چہرہ دیکھنا ہے اور ایک بات کرنی ہے ان سے۔ جب لوگوں نے جنازہ نیچے رکھا نا، آنے والے کی آنکھ میں آنسو تھے، اس نے کہا تھا جانے والے تو چل دیا، بتا میرے بچے کس کے دروازے پہ اپنی زندگی گزاریں گے؟ میری زمین جو تو نے ناجائز قبضہ کی تھی، اس زمین کو لے کے جا رہا ہے کہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، اگر قبر میں جاتے جاتے یہ تانے مل گئے تو تجھ سے کس نے کہہ دیا تیری جنت کی کھڑکی کھلی ہوگی؟ مجھے بھی بتا تو صحیح، وہ کون سا معاملہ ہے جو اتنی آسانی سے تجھے جنت کا ٹکٹ دے دے گا؟ وہ کون سا راستہ ہے جو اتنی آسانی سے تیرے لیے جنت کے راستے ہموار کر دے گا؟ اور خدا کے واسطے کسی کا دل دکھا کے نہ جا، کسی کا ہاتھ کھا کے نہ جا۔ اگر زندگی گزارنی ہے تو اس شان سے گزار کہ جنازہ تیرا اٹھے، یتیم رونے لگے کہ یا اللہ جب تک یہ زندہ رہا تیرا سہارا بن کے رہا، یہ قبر میں جا رہا ہے، اسے اپنی رحمت کا سہارا عطا فرما دے۔